ہو چکی ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو ایک مرتبہ پھر 10 سال کی سزا ہوئی ہے۔ ہم نے ہمیشہ سے ایک لفظ کہا ہے کہ بے انصافی کی یہ چھڑی اگر گھومتی رہی تو عوام کی آواز جو اس بچی کچی جمہوریت کے لیے پھر بھی اٹھ جاتی ہے، عوام کا حوصلہ ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائے گا۔ آج پاکستان تحریک انصاف جو 8 فروری کو 180 سیٹوں کے ساتھ جیتی تھی، جس نے 3 کروڑ ووٹ لیا تھا، پھر ایوان میں ابتدا میں 91 ووٹوں کے ساتھ نمائندگان کے ساتھ بیٹھی، آج ہم ایوان میں 76 نمائندگان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ پہلے دن سے مینڈیٹ چوری ہوا، بٹ جو ملا ہوا مینڈیٹ تھا وہ آج تک تسلیم نہیں ہوا، باوجود اس کے کہ ہم سمجھتے تھے کہ جو برائے نام حکومت بنی ہوئی تھی وہ سنیکر تھے اس ہاؤس میں، ان کے پاس عوام کی رسپیکٹ نہیں تھی، ان کے پاس عوام کا ووٹ نہیں تھا، ان کے پاس عوام کا اعتماد نہیں تھا، پر پھر بھی ہم بیٹھے رہے تاکہ کوئی آگے کی طرف راستہ ہموار ہو، ملک بچے، جمہوریت بچے، عدلیہ آزاد ہو، ایوان بالا دست ہو۔ لیکن ہر آئے دن افسوس کے ساتھ آتا ہے، اگر بے انصافی کی یہ چھری نہیں رکتی تو قوم کا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ جو اتنی ججمنٹیں آئی ہے ہم ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ان کی مذمت کرتے ہیں، وہ انصاف کا قتل ہوا ہے۔ چیف جسٹس سے ہم درخواست کرتے رہے ہیں کہ جناب چیف جسٹس، ہم نے ہمیشہ سے 9 مئی کی مذمت کی، نہیں ہونا چاہیے تھا، آئندہ بھی کبھی نہ ہو، پر ہم نے کہا تھا کہ جو الزامات ہے اس کا ایک ٹرائل ہوگا، ایک ٹرائل کے ماں سوا ہماری پٹیشنیں پڑی رہی، اس پٹیشنوں پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ وہ فیصلے نہ آنے سے، عدلیہ میں انصاف بر وقت نہ ملنے سے، یا عدلیہ کی طرف سے بالکل انصاف نہ ملنے سے تناؤ بڑھتا گیا، سیاسی تناؤ بڑھتا گیا، انصاف نہیں ملتا، انصاف کا قتل ہوتا رہا۔ وہ آج بھی شروع ہے۔ اگر یہ دن ایسے رہیں گے تو صحیح کہہ رہے ہیں اچکزئی صاحب، عوام نے اٹھ کھڑے ہونا ہے، عوام اٹھ کھڑی ہوئی ہے، عوام کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا، عوام اٹھی ہے، انشاءاللہ تحریک چلے گی، اس وقت تک چلے گی جس کے نام پہ ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے، جو اس وقت مقبول ترین لیڈر ہے، جو اس وقت 90% عوام کے ہر دل عزیز لیڈر ہے، جو اس وقت چھٹی بڑی دنیا کی پارٹی کے لیڈر ہے، جب تک ان کو رہائی نہیں ملتی۔ ہم چیف جسٹس کے پاس گئے، انہوں نے میٹنگ کے لیے بلایا، ہم نے سب سے پہلے کہا ایک ملاقات کراؤ۔ چیف جسٹس نے وعدہ کیا میں ریفارمز کی طرف جا رہا ہوں، میں عدالتی ریفارم کی طرف بھی جا رہا ہوں، اور میں اڈیالہ کی طرف وزٹ کے لیے بھیج رہا ہوں، ہم آپ کو کریں گے۔ اس ملاقات کی آج تک 6 سے زیادہ مہینے ہو گئے، آج تک ایک ملاقات نہیں ہوئی۔ ہم نے پریویلیج موشن موو کی کہ خان صاحب سے ایک ملاقات کرائی جائے، آج تک اس پریویلیج موشن پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ ہم نے انفارملی بھی کہا، ریکویسٹ بھی کی، پارلیمنٹ میں بھی اٹھے، آواز بھی اٹھائی، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ ایسے کرنے سے ملک آلریڈی ڈیوائیڈ ہو چکا ہے، مزید ڈیوائیڈ بڑھتا جائے گا۔ آج بھی ہم اس بات پہ آواز اٹھانا چاہ رہے تھے کہ جس طریقے سے کنوکشن ہوئی ہے، جس طریقے سے یاسمین راشد صاحبہ 74 ایئرز اولڈ ہے، کینسر کی پیشنٹ ہے، 2 سال سے زیادہ عرصہ اس کے جیل میں ہو گیا، آج اس ایک مرتبہ پھر 2 کیسز میں ان کو 10 سال کی سزا ہوئی ہے۔ اسی طرح محمود الرشید صاحب کو ہوئی ہے، اعجاز چودھری صاحب کو ہوئی ہے، عمر چیمہ صاحب کو ہوئی ہے، صنم جاوید اور عالیہ حمزہ ہمارے چیف آرگنائزر کو 5 سال کی سزا ہوئی ہے۔ یہ وہ سین وائسز ہے جو ریاست کے وفادار ہیں، جو سیاست میں تشدد پہ بلیو نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں۔ ان کی آواز اگر ایسی دبتی جائے گی، یہ چھری ایسی چلتی رہے گی تو بہت ڈیوائیڈ ہوگا۔ میں سب سے درخواست کروں گا انف از انف، اب یہ ختم ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفصیلی باتیں ہوئی ہیں، میں آج صرف 2 ایشوز پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 جو ہے، یہ جو آج جو سزائیں ہوئی ہیں، ہم اس کورٹ کے تمام پروسیڈنگ کو کورٹ پہ چیلنج بھی کریں گے، اور ابھی اس فیصلے کے بعد عدالتوں کے اوپر کسی کا اعتماد نہیں رہا، کیونکہ عدالتیں جس طرح فیصلہ کر رہی ہے تو بالکل صاف نظر آ رہا ہے
اور جو جس میں انصاف کا دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا کہ اس میں کوئی انصاف بھی ہے یا اس میں کوئی میرٹ بھی بنتا ہے. یہ بالکل واضح ہے کہ یہ ایگزیکٹو کے فیصلے ہیں, یہ حکومت کے فیصلے, یہ عدالت کے فیصلے نہیں لگتے. اس لیے ہم اپنی معزز جج صاحبان, جوڈیشری ججز کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ عوام آپ سے توقع رکھتی ہے کہ آپ انصاف دیں گے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے اوپر جو ہے زبردستی ہو رہی ہے, آپ کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے, لیکن آپ نے انصاف کے لیے کھڑا ہونا ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ لوگ آپ سے مایوس ہو گئے تو یہ ملک ویسی بھی انارکی کی طرف جا رہا ہے, تو یہ ملک خدا نہ خواستہ عملی خانہ جنگی شروع نہ ہو جائے. تو اس لیے میں چیف جسٹس آف پاکستان اور تمام چیف جسٹس صاحبان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آپ کی ڈگنیٹی اور آپ کا جو کنسٹیٹیوشنل رول ہے اس پہ سوالیہ نشان ہے کہ کیا آپ انصاف کے لیے کھڑے ہوں گے کہ نہیں کھڑے ہوں گے. اگر نہیں تو تاریخ تمہیں یاد رکھے گی. ہم تو کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے, ہم تو لڑیں گے اور لڑتے رہیں گے, ہم آواز اٹھائیں گے. یہ پارلیمنٹ جو ربڑ سٹیمپ بنا ہے, یہ پارلیمنٹ جو امن پارلیمنٹ, اس کو کہنا اب گناہ ہے. یہ بدستورہ سے بھی اس کی پوزیشن کمزور ہو چکی ہے نہ پارلیمنٹ کا. لیکن ہم اس لیے آج اس پارلیمنٹ میں بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ یہاں بیٹھتے ہیں پارلیمنٹ کہتے ہیں اور اپنے آپ کو پارلیمنٹیرین اور منسٹر اور پرائم منسٹر کہتے ہیں, ان کی بیویاں ان کے بچے بھی ان کو ایم این ایز نہیں مانتے. یہ ہاری ہوئی لوگ ہیں, یہ وہ چور ہے, منڈیٹ چور ہے, اور یہاں بیٹھ کے کس اخلاقیات پہ درس دیتے ہیں. کوئی شرم اور کوئی حیا ہے کہ اس کے اندر جو یہ بتایا کہ میں جو ہے ٹائی پہن کے سوٹ پہن کے آ جاتے ہیں کہ ہم منسٹر ہے, تم پہ شرم ہونی چاہیے کہ تم اس طرح بیہیویئر رکھتے ہو, کہ میں پتہ ہے کہ تم اس طرح شدہ ہو. ہم اب بھی کہتے ہیں ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلاؤ, ملک کو رولز کے مطابق چلاؤ, عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرو, اور ایک قومی ایجنڈے پہ جو کہ اس ملک کی اس وقت جو ہائبرڈ سسٹم ہے, یہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے. نمبر 2, یہ بات بھی ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی طور پر اپنی صوبے میں آپریشن نہیں چاہتے, نہ آپریشن چاہتے ہیں, نہ کرنے دیں گے. جو رپورٹ آئی ہے ہم ابھی ایم این ایز آپس میں کریں گے احتجاج, اس کے حوالے سے ہم اپنا لائحہ عمل بنائیں گے. آپ ہمارے اوپر آپریشن کر کے ہمیں روزگار کیوں نہیں دیتے, ہمیں کاروبار کیوں نہیں دیتے؟ آپ ہمارے لیے روزگار کے مواقع دیں تاکہ ایکسٹریمزم کو شکست ہو. اس لیے اس کے بارے میں ہماری کلیئر پالیسی ہے پارٹی کی کہ ہم کسی آپریشن کو نہیں مانتی. تیسری بات, جو ہماری ملاقاتیں ہیں, کمٹمنٹ پوری کر نہیں رہے جنہوں نے کہی ہوئی ہے. میں تیسری بات جو ملاقاتیں, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی کس قانون کے تحت عمران خان کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی؟ جیل مینول کے مطابق ایک عام ڈکیت, اسمگلر, بدماش, مطلب کریمنل, اس کو ملاقاتیں ملتی ہیں. اس کا قانون میں اس کا ایک رول میں بالکل کلیئر ہے, جیل مینول میں. اچھا, عمران خان کو تو جیل مینول کے مطابق ملاقاتیں کرنے دو. جی اچھا, صاحب نے بھی کہا اور زبیر عمر بھی کہہ رہے تھے کہ جب نواز شریف جیل میں تھا تو ایسی قطار لگی ہوتی تھی, کھانے ہوتے تھے, ملاقاتیں ہوتی تھی, مشاورت ہوتی تھی, اور پھر اس حد تک کہ جو پولیٹیکل ڈسکشن ہوتی تھی ان کی لیے الگ ارینجمنٹ تھی کہ وہ پولیٹیکل ڈسکشن کرتے تھے. اور تم اس ملک کو کس طرح لے کے جا رہے ہو؟ کیا تم سمجھ کے اپنی اپوزیشن کو جو ہے نا تم دبا کے اور تو سمجھو کہ تم بہت بڑے شہر بن گئے؟ اس طرح نہیں ہوتا. آپ نے اگر ملک کو قانون اور آئین کے مطابق نہیں چلایا تو تمہاری بھی وہی حال ہوگا اور آپ سے برا حال ہوگا, کیونکہ ہم ابھی اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے. عزیزی صاحب نے بھی کہا ہے انشاءاللہ اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلانے کے لیے 14 اگست کے حوالے سے ہم انشاءاللہ آزادی بنائیں گے, جشن آزادی, اور وہ حقیقی آزادی کے لیے ہم نئے عہد کریں گے کہ ہم اس ملک کو قائد اعظم کا پاکستان بنائیں گے. بسم اللہ الرحمن معافی چاہتا ہوں. ابھی اطلاع آئی ہے کہ باجوڑ میں آپریشن شروع کر دیا گیا. لوگوں کے لیے پتہ نہیں کون سے کمپلیکس معمول علاقہ ہے کہ اس میں خیمہ بستی بنا دی گئی ہے, لوگوں کو وہاں لایا گیا ہے. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں, اس لیے نہیں کہ ہم کمزور, ہم کہتے ہیں خدا کے لیے اپنی فوج کو اپنے عوام سے مت لڑاؤ. شروع کر دیا ہے انہوں نے باجوڑ میں. ابھی